میں عتیق بھائی سے کہہ رہا تھا کہ میں موضوع شروع میں بحث کے لیے اپنی پسند کا چنوں گا کہ ہمیں پہاڑ کیا کیا پیغام دیتے ہیں، اور تمام پیغمبروں کا پہاڑوں سے ایک فعال رشتہ کیوں رہا ہسٹوریکلی، اور ماؤنٹ سینائی سے لے کے اگر آپ باقی تک بھی رکھیں تو آپ کے لیے کائنات میں بہت کم ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اپنے ساتھ رہتے ہوئے انکساری سکھا دیتی ہیں۔ پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہوئے جو سب سے پہلی شے آپ سیکھتے ہیں وہ یہ کہ آپ کو جھکنا پڑتا ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں، وہ سب کو برابر انکساری میں اپنے اوپر چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات خلیل جبران نے کہی تھی کہ پہاڑ وہ شے ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب محبوب بہت پاس آ جائے تو وہ نظر آنا ختم ہو جائے، اس لیے محبوب کو اپنے سے تھوڑے فاصلے پہ رکھو تاکہ وہ تمہارا قد دیکھ سکے۔ آپ دیکھیے کہ ایک چونٹی بھی پہاڑ پر چڑھ رہی ہو تو اپنے آپ کو دیوتا سمجھ لیتی ہے، کیونکہ پہاڑ جیسی بڑی شے اس کو نظر آنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو خلیل جبران کہتے ہیں کہ محبوب کو ہمیشہ اپنے سے تھوڑے سے فاصلے پہ رکھو، کہیں وہ تمہیں بونا نہ سمجھے۔ اور یہ بہت بڑی صفت پہاڑوں میں ہے کہ وہ ہم سب میں انکساری پیدا کرتی ہیں، اور ہمارے اندر یہ پیغام دیتی ہیں کہ اگر تم قداور انسان ہو تو ہر محبوب کو اپنے آپ سے تھوڑے فاصلے پر رکھا کرو تاکہ وہ تمہارا قد دیکھ کر مطلب کہ جو تعریف بنتی ہے وہ کرتے رہے۔ علامہ محمد اقبال کے آپ کے علم میں ہونا چاہیے، پہلی نظم جو ہے وہ ایک پہاڑ پر ہے، ہمالا بانگے درا کی جو پہلی نظم ہے۔ دوسری بات جو ارجمن جو ہمارے فلک شیر نے کہی وہ بڑی پیاری بات ہے۔ میں بھی اپنے نذیر بھائی سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ آدھا علم شے میں ہوتا ہے اور آدھا علم ذہن میں ہوتا ہے، اور ہم نے ذہن کے علم کو معطل کیا ہوا ہے۔ ہم بس ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں اس وقت کائنات میں، جتنے بھی مسلمان ہیں۔ کائنات کس طرف جا رہی ہے، کہاں کو جائے گی، ہمیں کچھ معلوم نہیں، لیکن ہر شے ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس آئی فون بھی ہے، جدید گاڑی بھی ہے، لیکن ونڈو شاپنگ کی حد تک ہم اس کو تخلیق نہیں کر پا رہے۔ ہم نے معطل کر رکھا ہے جو شے کا علم ہمارے پاس ہے۔ ہم بس کہتے ہیں شاید شے ہی مکمل ہے، جو شے کا علم میرے پاس ہے اس کو ہم وارد ہی نہیں کر رہے شے کو۔ یہی کائنات افلاطون نے دیکھی، یہی کائنات میرے آقا دو جہاں نے دیکھی، یہی آپ اور میں دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا باتیں کی اور ہماری تنہائی تک اچھی نہیں ہو پائی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کائنات کے ساتھ جو فعال رشتہ ہوتا ہے، وہ جو شعراء کہتے تھے کہ کوئی پیغمبر نہ بھی آتے تو کائنات کافی تھی یہ بتانے کے لیے کہ خدا ہے اور یہ کائنات بہت بڑی ہے۔ اور ایک اور بڑی بات میں آپ سب کی طرف توجہ مرکوز کراتا جو لوگ بہت شور شرابے یا اپنی پرسنالٹی کو چاہتے ہوں کہ موجود ہو، لوگ تعریف کریں، ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ میں کل ہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے بڑا سٹار سورج ہے، کل بھی نکلا، کل بھی ڈوبا اور آج بھی نکلا، کوئی شور نہ ہوا، کوئی زور نہ لگایا اس نے، کوئی تدریس و تبلیغ نہ کی اس نے۔ اس وقت ہم کائنات کی ہسٹری پر موجود ہیں، یعنی یہ پہاڑ، انہوں نے ہم جیسے کتنے انسان دیکھے ہوں گے ان پہاڑوں میں، آئے اور گئے، نہ جانے اسلام آباد کی کتنی شکلیں اس پہاڑ نے دیکھی ہوں گی، اور پھر بھی آپ اس پہاڑ کی خاموشی دیکھیے۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح جواب دینے کے بعد قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب جواب مکمل نہ آتا ہو تو آپ کافی دیر بات کرتے ہیں، جب جواب مکمل آتا ہو، اگر آپ بچے سے پوچھے 2 + 2 کیا ہے تو وہ 4 لکھ کے قلم اٹھا لیتے ہیں، خاموشی پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے تو ہم بولتے ہی چلے جاتے ہیں، اور تمام بڑی طاقتیں خاموش رہتی ہیں۔ واقعہ معراج کی شام بہت پاس ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی انسان اپنے محبوب کو ملتا ہے تو پوری نظمیں، غزلیں، دیوان لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے مل رہے اور ہمیں آدھے صفحے سے زیادہ کا ڈاکومنٹ نہیں ملا۔ اس کے اوپر کبھی تنہائی میں غور کیجیے گا۔ دانتے اپنی محبوبہ کا ہاتھ پکڑ کے جب ڈیوائن کامیڈی، اتنی موٹی کتاب، سیف الملوک پیر ہمارے میاں محمد بخش صاحب نے اتنی بڑی کتاب لکھی، علامہ محمد اقبال نے جاوید نامہ مولانا روم کی محبت کے ساتھ اتنا بڑا کر دیا، دیوان شمس مولانا جلال الدین رومی کا پورا کلام۔ لیکن جب ایک سب سے بڑا عاشق سب سے بڑے معشوق سے ملتا ہے تو ہمیں بہت چھوٹے سے علوم ملتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آبدہ جی نے بھی گنگنا کے دکھایا کہ کہوں دوست سے دوست کی بات کیا ہے۔ رسول اللہ نے ساری عمر اللہ کا ذکر کیا، اور اللہ نے سب کو کہا میرے رسول کا ذکر کرتے رہو۔ اب میں اگر نذیر بھائی سے بہت محبت رکھتا ہوں تو ان کو مل کے ان کے بارے میں کیا بتا دوں گا؟
تو اس وقت کا ادب خاموشی ہوتا ہے. اور پھر دوسرا آدمی ہے لطیف بھائی مجھے اجازت دے کہ میں تھوڑا شکوہ بھی کر لوں, جس کو ہم نے ناکارہ کر دیا اپنے معاشرے میں, وہ اپنے ملک میں بیسٹ سیلر نہ بن سکا. اس کا نام ہے علامہ محمد اقبال. ابھی ایک کتاب آئی اسٹیفن ٹرامپلے کی 50 thinkers who shaped the future. تو اس پہ مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا سر اس میں علامہ اقبال کا نام ہے؟ میں نے کہا نہیں یار, اسٹیفن ٹرامپلے عقل مند آدمی ہے, اس نے کہا ہوگا جس کو اس کی قوم نہیں پڑھتی میں پاگل ہوں اس کو کتاب میں ڈالوں. وہ کیوں ڈالے اس کو کتاب میں؟ اقبال کی عزت کوئی کیوں کرے جب میں ہی نہیں پڑھتا, جس کا وہ ہم آواز ہم زبان ہے. اب میں آپ کو یہ تعریف قدرت اللہ شہاب اور اقبال قائد والے واقعے بعد بتاتا چلوں. قائد نے صاف صاف لگنے سے پہلے کہا تھا کہ میں لارڈ بائرن نہیں ہوں جس نے کہا تھا کہ شیکسپیئر اور علیحدہ مملکت میں سے ایک چننا پڑے تو میں شیکسپیئر کو چن لوں گا. ہاں محمد علی جناح کے پاس اس وقت کوئی مملکت نہیں ہے. اگر مجھے کوئی زمین کا ٹکڑا ملا اور یہ کہا گیا کہ اقبال اور ٹکڑے میں سے ایک چیز رکھ لوں تو میں اقبال رکھ لوں گا, وہ مجھے کئی مملکتیں دوبارہ دلوا دے گا. کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ قناعت نہ کر اس عالم رنگ و بو پہ, چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں, کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم, مقامات یاہو فغاں اور بھی ہیں. اور اقبال ہی وہ آدمی تھا جس نے خدا کو کہا تھا کہ فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا, یا میرا دامن چاک یہ دامن یزداں چاک. اور اقبال بہت کہتے تھے بوریت ہے جنت کے تصور میں کیونکہ منزل ختم ہو جائے گی.